اهدنا الصراط المستقیم۔ لکھتے ہیں جی اس آیت کے تحت کہ جن جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اس پر لکھتے ہیں کہ سب مردہ ہیں بے جان، خواہ دوامن مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا انجام اور نتیجے کے اعتبار سے مردہ ہیں، مثلاً حضرت عیسیٰ اور فرشتے مردہ سب ہیں، خواہ اس کی آگے تین صورتیں ہیں جی، یا ان میں روح آئی نہیں اس لیے مردہ ہیں جیسے بت، یا یہ کہ آ کے چلی گئی جیسے کہ بزرگ نیک بندے اللہ کے وہ بھی مردہ ہیں، یا ابھی زندہ ہیں بعد میں مریں گے جیسے حضرت عیسیٰ یا فرشتے۔ تو یہ سب آ گئے جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، بزرگ بھی اس میں آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، بت بھی آ گئے۔ اللہ نے سب کو مردہ کہہ دیا، اور اس کی تفسیریں ہیں تین مردوں کی، یا ان میں روح آئی نہیں تو مردہ ہیں، یا آ کے چلی گئی ہے جیسے بزرگ جو مر چکے، یا آئندہ مریں گے جی، ابھی نہیں آئندہ مریں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے انسان ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، اس پر تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے جی وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ الْخَضِرَ مَاتَ وَلَيْسَ بِحَيٍّ الْآنَ لِأَنَّهُ بَشَرٌ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا أَوْ نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا لِأَنَّهُ قَالَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ کہتے ہیں علماء میں سے بہت سارے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر مر چکے ہیں اور وہ زندہ نہیں، کیونکہ وہ بشر ہیں، اور قرآن کہتا ہے آپ سے پہلے جتنے بشر ہیں ہم نے ان کو خلد نہیں عطا کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، چاہے آپ اس کو ولی مانے، نبی مانے، رسول مانے، بشر تو ہیں نا جی، تو لہٰذا اس آیت سے استدلال ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، انہ قد مات، ان پر موت آ چکی ہے جی۔ بہت ساری قرآنی آیات جو اسی چیز کو ثابت کرتی ہیں، اور ان سے یہی مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حیات بعد میں ملنی ہے وہ جنت کی حیات ہے جی۔ ایک اور شہید کا ذکر کیا ہے قرآن نے جی، سورہ یاسین میں موت آئی، لوگوں نے اس کو ختم کیا، اللہ کہتے ہیں کی لدخل الجنہ، چلے جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ فلما لقی اللہ قیل لہ ادخل الجنہ، جب وہ اللہ سے ملے تو اللہ نے ان کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون۔ حضرت قتادہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ وَهُوَ فِيهَا حَيٌّ يُرْزَقُ، وہیں جنت میں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اراد قولہ تعالی بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس آیت کی یہی تفسیر ہے جی جو قرآن نے دوسری جگہ پہ ذکر کر دی ہے۔ تفسیر کشاف، رول مانی، بیضاوی، تفسیر مظہری، سب میں یہ حوالہ جو ہے وہ موجود ہے جی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کی لدخل الجنہ، قوم نے شہید کیا، ادھر شہید ہوئے، ادھر حکم ملا فوراً بہشت میں داخل ہو جاؤ، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت حدیث میں ثابت ہے
کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہو جاتی ہیں جی، اللہ ان کو پہلے ہی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تفسیر عثمانی جی اس آیت کے تحت قیل ادخل الجنہ۔ یہ بہت سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور بھی بے شمار حوالے ہیں جی اب ہمارے مسلک پر، جس میں یہ باتیں ثابت ہوئیں۔ ان تمام حوالہ جات سے جو باتیں خلاصتاً میں ذکر کر رہا ہوں جو ثابت ہوئی ہیں، وہ یہ کہ حیات شہداء کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اس کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی ہے۔ علماء کی تائید بھی اسی کو حاصل ہے جی، کہ وہ جنت کی زندگی ہے، وہیں کھانا پینا ہے، ایک بات۔ نمبر دو، یہ حیات روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ اس پر بھی میں نے حوالے پیش کر دیے ہیں کہ جسم کے اعتبار سے مردہ ہیں، دنیاوی احکام میں میت ہیں، وہ حوالے بھی سامنے آ گئے۔ تیسری یہ کہ علماء دیوبند کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے ہیں، اشاعت التوحید کے مسلک کو ان کی کوئی تائید حاصل نہیں ہے، میں نے خاص طور پر ان کی عبارتیں دکھا دی ہیں کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے۔ حضرت تھانوی کی اتنی واضح عبارت تھی جو سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے، اس میں 100% وہی مسلک جو ہمارا ہے جی اس کے بارے میں ان نے وہ لکھ دیا ہے سارا جی۔ چوتھی بات جو یہ تھی کہ اعتراض یہ تھا کہ یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں، اگر زندگی نہیں مانتے تو عذاب ثواب کیوں کہاں ہوتا ہے، اس پر بھی میں نے حوالے دکھا دی ہیں کہ عذاب ثواب کا تعلق روح سے ہے جی، جہاں بھی موجود ہے۔ البتہ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا اظہار اس جسم پر بھی فرماتے ہیں جی، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پانچویں بات جو میں نے ثابت کی وہ یہ کہ حیات روحانی ہے، اور اس جسم کے ساتھ وہ حیات حاصل نہیں جس سے دنیاوی جسم میں حیات کے وہ آثار پیدا ہو جائیں کہ جو لوازم حیات ہیں، کھانا پینا سننا وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ کسی اور تعلق کا قائل ہے جو اس کے علاوہ ہے، کہتا ہے جسم سے تعلق ہے، مثلا وہ کون سا ہے جی؟ علماء نے لکھا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ صاحب خانہ بخانہ، وہ تعلق جو گھر والے کا گھر سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں جی، آپ کا ایک تعلق گھر سے ہے، اب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو سوئے ہوئے ہوں گے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی تو لیٹے ہوئے ہوں گے، ہم جو ہیں وہ یہاں قید ہیں جی، وہ سحری میں یہ کھا رہے ہوں گے، ہم نے آج یہ کھایا ہے جی، سوکھی روٹی ہے نا جی۔ یہ تعلق، اگر کوئی ایسے تعلق کا قائل ہے کہ روح وہاں ہے جنت میں، وہ جسم کے بارے میں سوچ رہے ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوگا جی، کس طرح ہوگا، ہم اس تعلق کے ہم بھی قائل ہیں جی، ایسے تعلق کو ہم بھی مانتے ہیں جی۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کہ سورج کا تعلق زمین کے ساتھ، سورج وہاں ہے، زمین سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، اگر ایسا تعلق ہے تو اس کی ہم منکر نہیں ہیں جی۔ ہمارے موقف کو کسی نے معلوم ہی نہیں کیا ہم سے۔ اور شاعر نے کیا کہا؟ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں نے تو شکایتیں ہی لگانی ہے نا جی۔ تو اگر کوئی ایسے تعلق کا قائل ہے یا ہم بھی اگر قائل ہیں تو کیا حرج ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت قریب قریب معاملہ ہے، نزدیک بیٹھے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جی، ذرا قریب بیٹھے نا جی تو بہت ساری مشترکہ چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہے، ایک دو جگہوں پہ اختلاف ہوگا، اس کو الگ کر لیا جائے اختلاف کو کہ یہاں آپ کا موقف یہ ہے ہمارا یہ ہے جی۔ 98% پر اگر اتفاق ہوتا ہے اور 2% پہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے جی، وہ اختلاف اپنی جگہ پہ رکھا جائے، اتفاقی باتیں ظاہر کر دی جائیں سب کے سامنے، کوئی حرج نہیں، مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے جی، ہمارے موقف کو سمجھا جائے، ہمارے نظریے کو سمجھا جائے، پھر ان کا نظریہ دیکھا جائے۔ تو میرا خیال ہے منصف حضرات ان میں سے جو ہیں وہ بہت ہمارے قریب ہیں جی، بہت، ہم صرف ان کو غلط باتیں پہنچائی گئی ہیں جی، یہ عذاب ثواب کے منکر ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ برزخ کا انکار کرتے ہیں، قبر کا کہتے ہیں قبر ہے ہی نہیں۔ ہاں کون کہتا ہے یہ قبر نہیں ہے جی؟
قرآن نے بار بار نہیں کہا ولا تقم علی قبری اماتہ فاکبرہ، ہم مانتے ہیں اس قبر کو، لیکن وہ جو میں نے اصطلاح کی بات کی ہے نا کہ قبر کی ایک اصطلاح ہے جو وہ دنیاوی احکام کے بارے میں ہے، فقہا نے لکھی ہیں، قبر کو اونچا نہیں کرنا، اس کو پکا نہیں کرنا، اس پہ بیٹھنا نہیں ہے، یہ وہ اصطلاح ہے جو فقہا نے، ایک اصطلاح ہے علم کلام والوں کی، عذاب ثواب کی، اس میں قبر کوئی اور جہان ہے جی، یہ فقہا اسی کو قبر کہتے ہیں، لیکن علم کلام والوں نے کوئی اور کہا ہے، وہ جو میں نے ابھی حوالہ دکھایا ہے کہ عذاب ثواب کا جہاں تعلق ہوگا وہ قبر عالم برزخ کو کہیں گے جی، ایک اور جگہ جہاں روحیں پہنچ جاتی ہیں انسان کی، اس کو ہمارے مخالفین بھی شاید مانتے ہوں گے جی، بلکہ یقیناً مانتے ہوں گے جی، اور اگر اس کا کوئی تعلق جسم سے ایسا قائم کر دیا جائے کہ جس میں حیات اس جسم میں نہ پیدا ہو، اس طرح نہ ہو جس طرح یہ اب حیات ہے جو میرے اندر ہے، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، شعور ہے، ادراک ہے، ولیکن لا تشعرون میں جس کی نفی ہو رہی ہے جی، تو کیا رہا ایسے تعلق میں جی؟ جیسے گھر والے کا گھر کے ساتھ، سورج کا زمین کے ساتھ ہوتا ہے جی، تو ایسا تو ہوتا ہے۔ دیکھیں شہداء وہاں پہنچے ہوئے ہیں جنت میں، ان کا اپنے گھر والوں سے بھی تعلق ہے جی، کہتے ہیں یا اللہ ہماری خبریں گھر والوں کو پہنچا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ وہ شہید وہاں پہنچا ہوا ہے جنت میں، کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین جی، وہاں بیٹھ کر قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں نازل کر دی وہ بات۔ ایسا کوئی تعلق ہو گھر والوں کے ساتھ، کیا حرج ہے جی؟ آپ کا بھی ہے گھر والوں کے ساتھ، اب بیٹھیں آپ کا بھی ہے۔ تو بہت ساری مشترکہ چیزیں ہیں، اس کو مل بیٹھ کر تھوڑا سا حل کر لینا چاہیے۔ خیر اب تو بہت ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، اور فریقین نے اپنا زور جو لگانا تھا وہ لگا لیا ہے، جہاں تک جانا تھا وہ چلے گئے ہیں۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر پیچھے بندہ آتا ہے جی، اس کے بعد واپسی ہوتی ہے، پھر رجعت، تو وہ اب رجعت کا عمل شروع ہے جی، چپ ہیں جی، اللہ کرے چپ ہی رہیں جی فریقین۔ اور بڑی باتیں اس وقت دنیا میں، ہم اسی میں ہیں کہ لوگ اوپر جا رہے ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں جی، اندر کیا ہو رہا ہے، زندوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ زندوں کے مسائل تو حل کریں پہلے، جس کا تعلق ہے جی اس احساس والی زندگی کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ۔ اچھا اس میں تو کوئی انکار نہیں نا بھئی، یہ جو اب ہم زندہ ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے جی، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس کے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں کہ اب بعد والے شروع کرنے ہیں جی۔ وہ پہنچ گئے اپنے رب کے پاس، بس جہاں پہنچ گئے۔ فرعون نے کہا تھا ما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا حال ہے موسیٰ جو مر گئے؟ کا علم ہوا عند ربی، مجھے کیا پتا جی، یہی جواب سب سے بہترین نہیں ہے، علم ہوا عند ربی۔ فرعون نے جان بوجھ کر کہا تھا، وہ شرارتی تو بڑا تھا نا جی، تو کہتا ہے پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، جو اس نے سمجھا کہ جب میں یہ کہوں گا نا پہلے لوگوں کا کیا حال ہے تو وہ تو میرے عقیدے پر تھے، فرعون کہتا ہے، تو آگے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ جہنم میں ہیں، تو میں لوگوں کو کہوں گا دیکھو موسیٰ تمہارے باپ دادوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو اشتعال دلاؤں گا، اشتعال، تاکہ لوگ میرے ہم نوا بنیں اور موسیٰ کو چھوڑیں۔ آخر اللہ کے نبی تھے، وہ کیوں ایسی بات کرتے؟ کہتے ہیں علم ہوا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ جس رب تو پہلے ماننا ہے کہ ایک اور ہے، یہ بعد میں پوچھنا کہ ان کا کیا حال ہے، علم ہوا عند ربی۔ کتنی آسانی سے جان چھڑا دی، نہ کوئی الزام، نہ کوئی بات، نہ کوئی فتویٰ، نہ کوئی ایسی چیز، علم ہوا عند ربی۔ فرعون کو کامیاب نہیں ہونے دیا اپنی سازش میں، ہم بھی غیروں کو سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ لڑانا چاہتے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں باقاعدہ جو ان کا جو ہے نا جی وہ راہ ان کی ایجنسی ہے نا راہ، جس کا مقصد بھی مسلمانوں کو تفریق ڈالنا اور جاسوسی کے جو ان کے، اس میں باقاعدہ وہاں علماء کو بٹھا کر ہندو عالم ان کو تربیت دے کر اور مسئلہ حیات ممات اور سماع موتا پڑھا کر، دلائل دے کر، مناظرے کروا کے پھر پاکستان میں بھیجا جاتا ہے
کہ تم اختلاف ڈالو مسلمانوں میں، ہوتے وہ ہیں، شکل ہماری اختیار کی ہوئی. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، کہ یہ ساری باتیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں ان کو. وہ یہ کہیں گے، تم یہ کہو گے، وہ یہ کہیں گے، تم نے ان پر یہ فتوے لگانے ہیں، وہ یہ لگائیں گے، تم یہ بات کرنی ہے، کہاں سے اختلاف ہوگا، کہاں سے دوریاں ہوں گی، پھر اس کے بعد ہم کامیاب ہوں گے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے. یہ تو مسئلہ ہی کو نہیں تھا ایسا کہ جس کو موضوع بحث بنایا جاتا یا اس پر گفتگو یا توانائیاں ضائع کی جاتی. بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں جی. البتہ آپ ہمارے بارے میں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پہل کرتے ہیں یا یہ متشدد ہیں یا یہ سختی کرتے ہیں، یا ایسی قطعاً بات نہیں ہے جی. بالکل یہ حقائق کے خلاف باتیں ہیں جی. ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو بالکل فطرت کے مطابق ہیں، اس میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی یہ اپنے دوستوں سے کوئی اختلاف ہے جی اس مسئلے میں. یعنی یہ ہمارے راستے میں اگر رکاوٹ نہ بنے نا خواہ مخواہ اور راستے میں نہ آئے، ہماری منزل تو کوئی اور تھی جی. ہمارا ترہ امتیاز اور ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ مسئلہ الہ ہے جو حضرت صاحب نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے جی. اس کے ضمن میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سننے بننے والا عقیدہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس سے مسئلہ الہ متاثر ہوتا ہے جی. جب سننے کا عقیدہ رکھیں گے تو آگے پھر مانگیں گے بھی صحیح لوگ جی، ہاتھ بھی پھیلائیں گے جی. اس لیے ہمیں یہ نفی کرنی پڑتی ہے جی. تو یہ خواہ مخواہ درمیان میں آ گئے جی ہمارے دوست، وہ ہمیں اپنی منزل سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہماری یہ منزل نہیں ہے جی، نہ ہم یہ خواہ مخواہ درمیان میں آتے ہیں. تو پھر جب خواہ مخواہ میں کوئی آئے تو پھر ان کو بھی تو تھوڑا سا ٹھیس پہنچنی چاہیے نا. وہ لطیفہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ مرغی تھی اور مولوی صاحب کے گھر میں آ گئی تو بیوی نے پکڑ کے اس کو ذبح کی اور پھر پکا دی. تو مولوی صاحب شام کو گھر میں آئے تو کہتے ہیں آج کیا پکا ہے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ آج تو مرغی پکی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہاں سے آئی؟ میں نے تو نہیں بھیجی. کہتا ہے باہر سے آ گئی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو پکائیں جی. تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، یہ دوسروں کا مال بغیر اجازت کے. پھر مولوی صاحب تھوڑی دیر سوچ کر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو اس میں گھی تھا وہ ہمارا تھا یا باہر کا تھا؟ اس نے کہا ہمارا ہے. اچھا مرچیں وہ بھی ہماری ہیں، پیاز وہ بھی ہمارے ہیں، پانی بھی ہمارا ہے. اللہ کی بندی یہ ساری چیزیں ہماری ہیں تو اس میں تو ہماری چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں. تو شوربہ لاؤ، بوٹیاں ذرا دور دور رکھو جی. شوربہ تو سارا ہمارا بنا ہوا ہے نا جی. تو وہ عورت شوربہ ڈالتی ہے اس میں، اور جب پتہ ہے آپ کو ڈالتے ہیں تو پھر شوربہ تو صرف نہیں آتا ساتھ. تو وہ مولوی صاحب وہ عورت بوٹیوں کو ذرا پیچھے کرتی ہے، وہ ادھر پلیٹ میں جاتی ہیں اٹھا کے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو کیوں اٹھا کے ادھر رکھ رہی ہو جی؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا شوربہ دیں اور بوٹیاں. اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ ان کو ڈالنا نہیں ہے، جڑی آپ پہ آندھی اس کو آون دے رکھے. خود بخود آتی ہے تو آنے دو اس کو جی، اس کو بھی کھائیں گے جی. تو کچھ لوگ خود بخود راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں جی، خود بخود. نہ ہماری ان کے خلاف کوئی جنگ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے جی. اس مسئلے کا جو سب سے پہلے آغاز ہوا پاکستان میں اس کی بھی تاریخ تھوڑی سی آپ کو بتا دوں. خیر المدارس میں ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا ملتان میں، بہت بڑا جلسہ ہوتا. حضرت مولانا خیر محمد جالندری وہ بانی ہے خیر المدارس ملتان کے، اس میں سب علماء تشریف لے جاتے تھے. سب پیر طریقت خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس جلسے کے مقرر ہوتے تھے جی. حضرت شیخ القرآن تشریف لے جاتے تھے چونکہ سب ایک تھے. تو حضرت شاہ جی نے وہاں ایک تقریر کی تھی اور وہ تقریر اسی مسئلے پر تھی. توحید بیان کر رہے تھے، موضوع تھا توحید. اس کے ضمن میں حضرت شاہ جی نے پھر یہ آیات تلاوت کی جو قرآنی آیات تھی، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. یہی جرم تھا ان کا کہ یہ آیتیں کیوں پڑھی گئی ہیں جی. بس اس دن سے دوستوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جی.
اور کیوں یہ آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی اور کیوں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. پھر اس کے ایک محاذ کھڑا ہوا جی اس کے خلاف، پھر علماء اکٹھے ہوئے، پھر باتیں ہوئیں، بس وہ سلسلہ پھر چلا اور آج تک ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. حضرت شاذی بار بار وضاحت فرماتے رہے کہ میں تو صرف ان لوگوں کو سنانا چاہتا تھا اور جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں میری بات تھی، آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر اختلاف رائے رکھتے ہیں تو رکھیں. لیکن دوستوں نے پھر معاف نہیں کیا انہوں نے، اور آخر دم تک حضرت شاہ جی کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے جی. بس یہ تھی وہ بنیاد. لیکن اس میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا موقف اور نظریہ اور ہماری منزل کچھ اور ہے جی. ان باتوں میں الجھنا اور ان باتوں میں اپنے آپ کو اس طرح کرنا یہ ہمارا مناسب نہیں ہے جی. تو بات کی جو اصل حقیقت ہے وہ میں نے کھول دی ہے آپ کے سامنے، اور وہ چیزیں جو میں نے ضروری بیان کرنی تھی. کچھ باتیں اور ہیں، آج میں وہ کتاب نہیں لایا. صوفیاء کا نظریہ تو یہی ہے کہ روح کا قول صوفیاء در حلت و حرمت حجت نیست. شیخ احمد سرہندی نے لکھا ہے صوفیاء کا قول حلال اور حرام ہونے میں حجت نہیں تو عقیدے میں کیسے حجت ہوگا. تسکین الصدور صفحہ 129 کی عبارت لکھوا دیں جی. میں نے لکھوائی تو ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے جی، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرات شہداء کرام کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں سیر و سیاح کر کے ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹکائی گئی ہیں. تسکین الصدور. دوسرا اشکال یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جنت میں تو بعد از دخول کبھی نکلنا نہیں ہوگا، اس کا جواب عنایت فرمائیے. حضرت آدم بھی تو نکل آئے تھے جی وہاں سے، داخل ہونے کے بعد واپس آئے دنیا میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جہان ہے جنت جس مقام پہ انہوں نے جانا ہے. یہ عالم برزخ کی مشابہت آخرت کے ساتھ بھی ہے، دنیا وہ درمیان میں ایک جگہ ہے. یہ وہ جنت نہیں ہے جو حقیقی جو بعد میں جائیں گے، یہ اس کی طرح اللہ نے ایک جنت بنائی ہوئی ہے جہاں مومنین کی ارواح. علماء نے لکھا ہے، اس کی مثال دی ہے باقاعدہ علماء نے کہ ایک مجرم ہوتا ہے یا اس کو جب پکڑتے ہیں نا تو پہلے کچھ دن حوالات میں رکھتے ہیں پھر جیل میں بھیجا جاتا ہے. یہ عالم برزخ حوالات کی طرح ہے جی، جہاں کچھ دن رہنا ہے جی بس. یہ باقاعدہ لکھا ہے علماء نے، حوالات کی طرح ہے جی. پھر جیل میں بعد میں جائیں گے جب فیصلہ ہوگا جی، تو وہ جیل میں اس وقت جائیں گے جہنم میں جب وہاں پہنچنا ہے جی. جو بندہ تفسیر نبوی اور تفسیر صحابہ کے خلاف اپنی تقریر تفسیر یا تحریف کرے وہ بندہ یہ اگلی باتیں بہت سخت کرتے ہیں آپ. کوئی اختلاف رائے کرتا ہے اچھی نیت سے بھی، بعض اوقات اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے تفسیر میں. وہ درجے ہوتے ہیں انسانوں کے جی. کوئی اچھی نیت سے غلط بات کر دیتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، بری نیت سے بری بات کرتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے. تو ہم کس کے بارے میں نیت کیا معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے باپ ابو بکر کی قبر پر تو پردہ کر کے جاتی تھیں، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پردے کے ساتھ جاتی تھیں. اس روایت سے ثابت ہوا کہ قبر والے زندہ ہوتے ہیں. قبریں تھیں کہاں جی پہلے یہ بتائیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اور حضرت ابو بکر کی قبر، جانا تو ہوتا ہے باہر سے قبر پہ جانا. یہ تو تھی حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہیں زندگی گزاری حضرت عائشہ نے ساری، انہی قبروں کے ساتھ. حجرہ عائشہ ہے وہیں رہتی تھی بعد میں بھی. لہذا یہ حدیث عقلاً بھی سمجھ سے بالا تر ہے جی. ویسے اس حدیث پر کلام ہے، صحیح حدیث نہیں ہے جی. اور اگر اس کو صحیح بھی مانے
تو یہ تبھی حیا ہے جو انسان میں ہوتا ہے، وہ جو آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ قبر پہ بیٹھنا نہیں، مردے کی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح زندگی میں کی جاتی ہے، لفظ ہے نا وہاں جی، آپ پڑھ چکے ہیں اس کو، علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں، اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح زندگی میں۔ اس کا مطلب ہے ہوتے زندہ نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے کیے جاتے ہیں جو زندوں کی طرح کرنے ہیں جی، اس میں یہ بھی ہے پردہ کرنا۔ اور پھر جو بندہ قبر میں اتنی مٹی کے نیچے دیکھتا ہے، اس میں پردہ کیا حال ہوگا سامنے جی، وہ جو چھوٹا سا پردہ ہے نیچے سے دیکھ رہا ہے، پردہ کیا رکاوٹ بنے گا اس کے سامنے جی۔ ویسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جی۔ قبر کی لغوی شرح بتائیں برزخی، میں نے ابھی بتا دیا ہے، مات ابدن ولا تقم علی قبری، یہ قبر سے یہی قبر مراد ہے، دنیاوی احکام میں یہی ہوتی ہے، فقہا کی اصطلاح میں بھی یہی ہوتی ہے۔ البتہ جہاں عذاب ثواب کا مسئلہ آئے گا علم کلام والوں کا، وہ پھر کوئی اور جگہ بنائیں گے، جیسے میں نے عقائد کے حوالے دکھا دیے ہیں جی۔ کیا ازواج مطہرات عدت پر بیٹھی تھیں، کتاب کا حوالہ بتائیں جی۔ یہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد باقاعدہ جو احکام نافذ ہوتے ہیں اور جو احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ احکام ان کے لیے بھی اسی طرح ثابت ہوتے ہیں جس طرح کے باقیوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی مختلف حکم ہے جی ان کے لیے، اس کے لیے حوالے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جو نئی بات کرے گا وہ حوالہ دے گا نا جی، ہم تو وہ معمول کی بات کر رہے ہیں جو چلی آ رہی۔ ہاں اب وراثت کا مسئلہ ہے جی، کہ وراثت سب مردوں کو ملتی ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بھی وراثت ملے گی؟ قانون تو یہی تھا کہ ملنی چاہیے جی، مردوں کے جو لوائقین ہیں ان کو ملنی چاہیے جو اس کے وارث ہیں، لیکن اس کے خلاف بات آ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو ہیں وہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، انما ورث العلم، وہ ان کی وراثت علم کی ہوتی ہے۔ تو وہ نئی بات تھی، اس کے بارے میں آ گئی بات تھی، لہذا جو آئے گی وہ مانیں گے، جو نہیں ہوگی وہ پہلے معمول کے مطابق ہوگی جس طرح باقیوں کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے کو عقیدے کے ساتھ تعبیر کریں گے یا نظریے کے ساتھ، کون سا لفظ ان دونوں میں سے اچھا ہے جی؟ دیکھیں یہ بات تو آپ نے بہت اچھی خود کر دی ہے جی، عقیدہ اور نظریہ۔ پہلے تو یہ فرق بتائیں نا بھئی عقیدے اور نظریے میں کیا ہوتا ہے جی۔ عقیدے میں پھر دو قسم کے عقیدے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ظنی بھی اور قطعی بھی۔ آپ نے پڑھے ہیں یہ علم کلام میں عقائد، کچھ ظنی ہیں جن کا تعلق دلائل ظنیہ سے ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، کچھ قطعی عقیدے ہوتے ہیں جس میں دوسری رائے نہیں ہوتی، دوسری رائے رکھیں گے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جی، جیسے علم غیب کا عقیدہ ہے، ابھی بشریت کے بارے میں آج میں نے پڑھایا ہے، تو وہ عقیدے قطعی ہیں جی۔ البتہ یہ جو نظریے ہیں نا جی، یہ جو ایک بندہ، اب دیکھیں میری بات، حیات بعد الممات، کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ تو قطعی عقیدہ ہے جی، اس کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قطعی عقیدہ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے آگے، یہ ظنی چیزیں ہیں جی، فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ظنی چیزیں ہیں جی، یہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، جسم کے ساتھ ہوتی ہے، صرف یہ ظنی چیزیں، اس پر سب دلائل ظنی ہیں جی، تو اس میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے، البتہ ہم نے اپنی رائے کو ترجیح دے دی ہے جی۔ البتہ ہم اس میں اتنی اجازت بھی نہیں دیں گے کہ بالکل بندہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگ جائیں جو بڑی تکلیف دہ ہوں جی۔ مسئلہ سما کی ابتدا کیا صحابہ کرام سے ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا عقیدہ کیا سما والا تھا، اور جو لوگ مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ مشرک ہیں؟ وہی بات، پہلی دو کی تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ سما کی ابتدا کیا صحابہ سے ہوئی۔ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ جو مسئلہ اٹھا وہ قلیب بدر کے واقعہ ہے جی، کہ بدر میں جو بندے مر گئے وہ جو ہیں کافر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا
حل وجدتم ما وعد رب حقا، تم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا نا کہ سچا ہے؟ تو حضرت عمر نے بڑی حیرانگی سے پوچھا یسمعون، سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انتم بیسمع منہم انہم یسمعون الان ما اقول لہم، وہ سن رہے ہیں اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی جی، حضرت عمر کی ایک رائے بن گئی، عبداللہ ابن عمر کی ایک رائے بن گئی، حضرت عائشہ کے سامنے مسئلہ آ گیا جی۔ حضرت عائشہ کے سامنے بات آئی تو فرمایا اوہو اللہ رحم کرے ابن عمر پر، سمجھا ہی نہیں انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہم لیعلمون، وہ جان رہے ہیں جس مقام پر ہیں، یسمعون بمانا یعلمون۔ حضور کیسے کہہ سکتے ہیں یسمعون جبکہ قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى؟ یہ دونوں آیتیں حضرت عائشہ نے پڑھی۔ اس کے پڑھنے کے بعد کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر سے بھی اختلاف منقول نہیں۔ اختلاف ہوا ضرور تھا، لیکن حضرت عائشہ کے قول کے بعد پھر دوبارہ پہلے مسئلے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ ہے ہماری رائے۔ اسی کو حضرت میرے استاد جن سے میں نے حدیث پڑھی، حضرت مولانا سجاد بخاری صاحب، ان نے جواہر القرآن میں لکھا کہ پہلے یہ جواہر القرآن کی عبارت ہے جی کہ یہ جو سماع موتیٰ کا مسئلہ ہے اس میں صحابہ کے اندر اختلاف تھا، یہ مختلف فی مسئلہ ہے صحابہ سے، دو رائے ہیں صحابہ کی اس کے بارے میں، یہ لکھا انہوں نے جواہر القرآن میں۔ اس کے بعد لکھی جی اقامت البرہان، وہ جو میں نے بتایا کہ ایک کتاب کے رد میں، اس میں حضرت استاذی مکرم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی، فرماتے ہیں وہ جو میں نے جواہر القرآن کی عبارت لکھی ہے وہ میں نے پہلے لکھ دی تھی، اور اب میری رائے یہ ہے، اب یہ موجود ہے اقامت البرہان میں جی، اب میری رائے یہ ہے کہ مجھ سے وہ عبارت جو لکھی گئی کہ اس صحابہ میں اختلاف اور مختلف فی مسئلہ ہے، یہ بات میں نے صحیح نہیں لکھی۔ اب میری رائے یہ ہے کہ اختلاف ہوا تھا لیکن ختم ہو گیا، اور تمام صحابہ کا عدم سماع پہ اجماع ہو گیا جی۔ حضرت عائشہ کے قول کے بعد اختلاف ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے، یہ اسی طرح ہوا تھا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ابھی موت نہیں آئی، حضرت ابو بکر نے آیتیں پڑھی، چپ ہو گئے جی، بس بالکل اسی طرح کا تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا پھر ختم ہو گیا۔ البتہ اس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی اختلاف میں کہ اگر کوئی اتنا ہی عقیدہ رکھتا ہے جتنا اس حدیث میں ہے اور جو ان کے بارے میں ہے کہ وہ اس وقت سن رہے تھے، یا کوئی اور حدیث کہ جس میں یسمع قرآن عالم ہے، اتنا ہی کوئی رکھتا ہے بس اور کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں جاتا، تو کچھ گنجائش ان کے لیے بھی پیدا ہوئی اتنی عقیدہ رکھنے سے۔ یہ بڑی بات ذہن میں رکھیں، صرف اتنی جتنی حدیثوں میں آئی ہوئی ہے، بس آگے کچھ نہیں قیاس کرتا کہ چونکہ جوتیوں کی آواز سنتے ہیں تو سب کچھ سنتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے بھی قائل نہیں۔ ہمارا موقف اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جلدی آنے سے کنایا ہے، حاضی کنایۃ عن سرعۃ اتیانہ، یہ فرشتوں کے جلدی آنے سے کنایا ہے، یہ کوئی سننے سنانے کی بات نہیں ہے جی۔ وہاں یہ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے، حضرت گنگوئی کی جو ہے انہوں نے لکھی ہے یہ بات، الکوکب الدری ترمذی کی شرح، حاضی کنایۃ عن سرعۃ اتیانہ، یہ کوئی حقیقتاً سننے وننے کی بات نہیں ہے۔ حنفی اس کی بھی تردید کرتے ہیں، احناف جی، اور جو حضرت عائشہ نے قول پیش کیا تھا نا، اور حضرت عمر کی جو حدیث ہے، تفسیر شامی جو فقہ کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ھذا حدیث معلول، یہ جو کلیب بدر والی حدیث ہے یہ معلول ہے، اس کے اندر ایک علت ہے جس کی وجہ سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں ردت العائشہ، اس کو حضرت عائشہ نے رد کر دیا اس حدیث کو، لمخالفت ہی کتاب اللہ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے جی۔ تو بڑی باتیں انہوں نے صاف کر دی ہیں تب شامی والے نے جی۔ تو وہی بات میں نے اب سمجھا دی ہے کہ اختلاف ہوا تھا لیکن بعد میں خاموشی ہو گئی اور چپ ہو گئے جی سارے۔ اب اگلی بات بھی سمجھ آ گئی کہ مردوں کے سننے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ وہی بات ہے کہ اگر اس حد تک کوئی کہتا ہے، وہ جو جہاں تک وہ باتیں ہیں
تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ یا کوئی ایسی بات، حضرت نیلوی شاہ صاحب جو ہمارے استاد تھے ان سے بھی بڑے طالب علم پوچھتے تھے، حالانکہ استاد بڑے سخت تھے اس موقف میں، کتابیں لکھی، ندائے حق لکھی اور کتابیں لکھی، لیکن اس کے باوجود استاد فتوے بالکل نہیں ایسے لگاتے تھے جی۔ کہتے ہیں خودکشی کرنے والا نہ زندہ ہے نہ مرا ہوا ہے، وہ کیا ہے جی؟ یہ قرآن نے کسی اور طبقے کے بارے میں کہا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے۔ وہ کنایا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیا مرنا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں بندہ کیا ہے، کہتے ہیں نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، جان تو چھوٹ جائے نہ، یا ادھر لگ جائے یا ادھر لگ جائے، یہ کنایا ہوتا ہے شدت سے۔ کیا اشاعت التوحید و سنہ والوں کا موقف یہی ہے کہ ہر فرد بشر نبی سے لے کر عام امتی پر مور وارد ہوتی ہے اور قیامت سے پہلے ان کی روحیں نہیں لوٹائی جائیں گی؟ ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے جی۔ اور اعادہ روح کا قائل کافر ہے، یہ نہیں ہے جی۔ اور اگر یہی ہے تو اعادہ روح والوں کے بارے میں وہ نے بتا دیا ہے میں نے کہ تعویل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اور تعویل کی وہ ایک سہارا لیتے ہیں کچھ چیزوں کا، تو ہم اس کو ضمنی عقیدے میں رکھ کر ایسا فتویٰ یا کوئی ایسی چیز اس کے ہم قائل نہیں ہے جی۔ آیت میں فرحین یستبشرون کے الفاظ ہیں، اس سے کیا مراد ہیں؟ روحیں، اگر روحیں مراد ہیں تو یہ کس محدث نے تفسیر کی ہے؟ اگر روح مال جسد ہے تو میں نے تفسیر تو ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا دی ہے کہ روحیں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، وہاں پہنچتی ہیں، تو یہ عالم برزخ کے کچھ معاملات ہیں جس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس کو اپنے ذہن پر قیاس کریں، نہیں کر سکیں گے جی، وہ وہاں کے حالات ہیں۔ سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کریں اس کو، کہ اللہ ہی بہتر ان حالات کو جانتے ہیں۔ قبر پہ سبز شاخ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں جی۔ حنفیوں نے لکھا ہے جی فقہ کی کتابوں میں پھول چڑھانے، سبز شاخیں لگانی یہ جائز نہیں ہے، مقام عبرت ہے قبر جی۔ اس کے عذاب کم کرنے کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ اپنے میت پر بدگمانی ہے جی، نہیں، عذاب کم کرنے کے لیے تو شاخیں ہوتی نہیں ہیں جی۔ یہ جو ہے نا جی وہ حدیث میں آتا ہے کہ شاخیں آپ نے لگائیں اور فرمایا کہ امید ہے کہ خشک ہونے تک اللہ ان سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاخ کا اثر ہے کہ وہ جب تک تر رہتی ہیں نا تو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور خشک ہونے کے بعد اللہ عذاب ہٹا دیں گے، اور خشک ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر دیں گے یا بالکل ہٹا دیں گے۔ اس میں شاخوں کی کوئی خصوصیت نہیں جی، ان کا عذاب کم ہوا ہے حضور کی دعا کی وجہ سے جی، شاخوں کی وجہ سے نہیں ہوا تھا عذاب کم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا، اور آپ نے بطور نشانی کے وہ شاخیں لگائی تھی کہ یہ ہیں وہ دو قبریں جس کے بارے میں آپ نے نشاندہی فرما دی تھی۔ یہ نہیں مطلب کہ شاخ کا کوئی اثر ہوتا ہے، شاخ کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی، اثر حضور کی دعا کا ہے جی، اور یہ بطور علامت اور نشانی کی تھیں وہ شاخیں۔ علیین جو مقام ہے جہاں نیک روحیں ہوتی ہیں، تو قرآن میں آگے ہے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اس سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ وہ آیت جب آتی تو ہم اس کی تفسیر کرتے جی، ابھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو چلو کتاب مرقوم، علیین میں ان کی روحیں موجود ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کا نام بھی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں جی، جیسے آپ کے لکھے ہوئے ہیں مدرسے میں کہ آپ یہاں کے طالب علم ہیں جی، لکھے ہوئے نا رجسٹر میں نام، تو اسی طرح ان کے نام بھی اللہ لکھ لیتے ہیں۔ اور یشہد المقربون کا معنی ہے فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، رب کے سلام آتے ہیں ان پر جی، فرشتے نعمتیں لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یہ روحوں کا کلام نہیں، اگر روحوں کا کلام ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جسموں میں لوٹا دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ پھر مجھے بتائیں کس کا کلام ہے؟ اگر یہ روحوں کا کلام نہیں ہے تو کس کا ہے جی؟ آگے کوئی پھر وضاحت بھی تو کرے نا، لا یعنی کلام تو نہیں ہے نا، کسی چیز کا تو ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جس روحوں کا نہیں ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ صرف جسموں کا ہے، صرف جسم جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے
کہ روح مال جسد کا ہے، یہی صورت ہے کہ روح اور جسم دونوں کا کلام ہے۔ روح اور جسم اگر یہ دونوں کا کلام ہے، روح جسم میں موجود ہے، اور پھر یہ جسم کہہ رہا ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، کہ یا اللہ ہماری روحیں پہلے جسموں میں ہیں، دوبارہ لوٹا دے ہمیں۔ کوئی عقل مند آدمی مانے گا اس کلام کو جی، کہ اگر جسم میں پہلے سے ہیں تو پھر لوٹانے کا کیا معنی جی؟ معلوم ہوتا ہے نہیں ہے، تبھی کہہ رہی ہیں دوبارہ یا اللہ لوٹاؤ ہمارے جسموں کی طرف۔ تو یہ عقلاً تین ہی احتمال ہیں، یا صرف روحوں کا ہے، یا صرف جسموں کا ہے، اس کا کوئی قائل نہیں، یا یہ کہ روح مال جسد کا ہے، اس کا میں نہیں غلط ہے جی پھر، کہ روحیں پہلے جسموں میں ہیں پھر کہتی ہیں کہ روحیں جسموں میں لوٹا دو۔ تو بات وہی ہے جو میں نے کر دی ہے جی۔ جب قبر میں حساب ہوتا ہے مر ربوں کا من نبیوں کا، اس وقت روح قبر میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے قبر کا مفہوم بتا دیا ہے کہ وہ جس جگہ پہ روح انسان کی پہنچتی ہے، عذاب ثواب سوال و جواب کا تعلق اسی قبر کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے فتاوی حسن الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس قبر کو ذرا وسیع کر کے بنایا جائے کہ مردے کو بیٹھنے میں آسانی ہو جی، فرشتوں کو سوال و جواب کے لیے۔ کچھ اس سے پہلے حضرت تھانوی نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مردے کے جب دفن کیا جائے تو اس کے آنکھوں کے سامنے جو جگہ ہے نا جی میت کی، وہاں تین باتیں لکھ دی جائیں، ربی اللہ محمد رسولنا، یہ مر رب مادی الاسلام، تاکہ جب فرشتے پوچھے نا تو وہ یوں کھول کے دیکھے بھئی یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، انہاں پاکستان دا نظام سمجھو ہے نقل والا جی بچوں کا، فرشتے تو حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، حضرت لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے، یہ سب واحیات باتیں ہیں، قبر کو اتنا کھلا کر دو، اور یہ کہتے ہیں اس قبر میں تو بٹھایا ہی نہیں جاتا، اٹھایا ہی نہیں جاتا، وہ تو کوئی اور جگہ ہے جہاں فرشتوں نے سوال جواب بھی کرنا ہے اور سب کچھ ہونا ہے جی روحوں کے ساتھ۔ یہ لکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دے گا جی، یہ ہمارے تصورات ہیں، اجمی تصورات جی۔ نظریہ تو یہ ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے جسم کو جزا سزا ہوتی ہے اور یہیں زندگی اور روح لوٹ کر آتی ہے۔ تو حیات الاموات سماع الموتیٰ تسکین الصدور، کیا اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر اہل سنت سے یہ خارج ہے۔ میں نے اس کی تفصیل پہلے کر دی ہے جی ساری باتوں کی۔ متفرق کیونکہ پوچھتے ہیں لڑکے تو بعض اوقات سوال ایک قسم کے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرندے یوں کہیں کہ ہماری روحیں ہمارے دنیاوی جسم، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہی ہے جی آپ نے جواب دیا ہے نا جی۔ آپ کے پاس برزخ والی قبر کی کیا دلیل ہے کہ وہ الگ قبر ہے؟ میں نے علم عقائد کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ عذاب ثواب کا تعلق روح سے ہوتا ہے، وہیں تمام معاملات طے ہوتے ہیں، اور وہیں انسان کے ساتھ اس کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث وہ میں دکھا دوں گا آپ کو اپنے موقع پر۔ ابھی وہ بات آئی نہیں اصل عذاب قبر والی نا، اس لیے میں نے نہیں، ورنہ قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کے بارے میں آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام جی۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سب یہ کہتے ہیں ارواحہم فی طیور سود، کالے رنگ کے پرندوں میں ان کی روحیں جہنم میں آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے۔ آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو قوم نوح کے لوگ تھے جسم یہیں پڑے ہوئے ہیں اور روحیں جو ہیں وہ سیدھی جہنم میں پہنچ گئیں جی۔ فادخلوا نارا، ہمارے پاس دلیل ہے اس کی، قرآن سے بھی احادیث سے بھی ثابت ہیں یہ چیزیں، کہ وہ عالم وہ مقام جہاں روحیں پہنچتی ہیں اسی کے ساتھ عذاب ثواب کا تعلق ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں آج ہو گئی ہیں اس مسئلے پر، کچھ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، کچھ حوالے میں نے آپ کو دکھانے ہیں فریق مخالف کے کہ کہاں کہاں تک اختلاف کی نوعیت چلی گئی ہے، اور وہ ہمارے دوست کہاں اس ہماری ضد میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں جی، کہاں تک جو ہے وہ چلے گئے، اس کو میں انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گا۔